افضل خان موجود ہیں جو جرائم پر نظر رکھتے ہیں، اور ان سے ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ افضل، 2013 کے بعد بات کروں گا کہ جب یہاں پر کراچی شہر میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن شروع ہوئے، پھر اس کے بعد آگے کچھ عرصے تک یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ تصور کر سکیں، لیکن اب یہ ہے کہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، یعنی کہ گزشتہ چند سالوں سے 2-3 سالوں سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ سرج آ گیا ہے، اسلحہ آ رہا ہے، اسلحہ کرائے پہ بھی مل رہا ہے، اسلحے کے ذخیرے بھی مل رہے ہیں، کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، لوگ فرار بھی ہو جاتے ہیں، نشے کا استعمال بھی بڑھ رہا ہے، اس میں لوگوں کی جان بھی جا رہی ہے، اور پولیس کیا کر رہی ہے؟ کوئی توجہ ہے کسی کی اس معاملے پہ؟ جی دیکھیں، کراچی جو ہے ایک بڑا شہر ہے، اس کے اندر جو ہے وہ روایتی پولیسنگ سے تو آپ اسٹریٹ کرائم پہ یا دیگر جرائم پہ قابو نہیں پا سکتے۔ سیف سٹی پروجیکٹ جو تھا وہ التوا کا شکار ہے، اور جو روایتی پولیسنگ ہو رہی ہے اس میں بھی اگر ابھی جیسے اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں بڑھی ہیں فروری کے اندر، جنوری میں بھی یہی صورتحال تھی، جنوری میں بھی تقریباً 7,000 کے قریب وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں، اور جیسے صدف نے بتایا کہ یہ تو رپورٹڈ جو وارداتیں ہیں اس کا CPLC میں اعداد و شمار آ جاتا ہے، ورنہ کئی شہری ایسے ہیں جو جاتے ہی نہیں تھانے اپنے کیسز رپورٹ کروانے کے لیے۔ پولیس نے ابھی جو ریسنٹلی جو اسٹریٹجی بنائی ہے 2-3 مہینے سے، وہ یہ ہے کہ اسنیپ چیکنگ، روزانہ شام کو اسنیپ چیکنگ ہوتی ہے پورے کراچی کے اندر، لیکن اس کا کوئی فائدہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کیونکہ مسلسل ایک ہی پوائنٹ پہ پولیس جب اسنیپ چیکنگ کرتی رہے گی تو وہ پوائنٹ سے آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں، اور پھر کرمنلز کو بھی پتہ چل جاتا ہے، وہاں پر رہنے والے لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس مقام پر کب پولیس جو ہے کب تک کھڑی رہے گی اور اسنیپ چیکنگ کرے گی، لہٰذا وہ کسی دوسری جگہ واردات کرتے ہیں یا اس ٹائم نہیں کرتے، کسی دوسرے وقت میں واردات کرتے ہیں۔ رش آورز میں سب سے زیادہ جو ہے وارداتیں ہوتی ہیں، لیکن رش آورز کے اندر اسنیپ چیکنگ چیز یہ ہے کہ یہ لوگ ریکی کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آج کل یہ جو ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، واٹس ایپ وغیرہ، آج کل تو آپ دیکھیں دکاندار کیا کرتے ہیں، کہیں کسی چیز کے نرخ نامے آئے نہیں، انہوں نے سب کو اطلاع دی اور سب نے اس چیز کے ریٹ ایک دم بڑھا دیا۔ اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور ایسا بھی تو ہوتا ایسے ہے میں کیسے کچھ لوگ مدد نہ کریں؟ بھاری رقم لے کر بینک سے نکل رہے ہوتے ہیں، اب یہ اطلاع کیسے کسی کو ملی کہ ان کے پاس یہ رقم ہے؟ لیکن افضل ایک سوال یہ بھی ہے کہ اب اتنی ساری CCTV فوٹیجز آ جاتی ہیں، آئیڈینٹیفائی آسانی سے ہو سکتے ہیں، نہ انہوں نے ماسک پہنے، دھڑلے سے وہ آ رہے ہیں، پھر بھی گرفتاریوں کا وہ ریشو نہیں ہے یا ہے؟ نہیں، گرفتاریوں کا ریشو بالکل وہ نہیں ہے۔ اگر یہ جو لوٹ مار کی وارداتیں ہیں، اگر ہم ریکوری کا ریشو اگر دیکھیں تو بہت کم ہے، 5% بھی جو ہے وہ ریکوری نہیں ہو پاتی، لوگوں کی چیزیں چھن جاتی ہیں، اس کے بعد ان کیسز کو جو ہے وہ بالکل دیکھا ہی نہیں جاتا، اس میں انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، پولیس ان ملزمان تک پہنچنے کے لیے، چیزیں ریکور کرنے کے لیے کوئی خاص کوشش کرتے ہوئے نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ 5% جو ہے ریکوری کا ریشو ہے، اور لوگوں کا جو ہے قیمتی سامان، اور جیسے کہ جو کیش ہے، کیش چھیننے کی وارداتیں ان دنوں میں بہت زیادہ ہوئی ہیں، شہری جب بینک جاتے ہیں یا بینک سے رقم لے کے، کہ ماہ رمضان اور اس کے جو درمیان کا اشرا اور آخری اشرا، وہ تو ظاہر ہے کہ لوگ ابھی سے خوف کا شکار ہوں گے کہ کریں تو کیا کریں۔ اچھا، ایک اور چیز ہے مائنڈ سیٹ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ مائنڈ سیٹ اب بہت چینج ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اکیلے جا رہے ہوں گے یا آپ کے ساتھ کوئی ایک اور بندہ ہوگا تو تھوڑا بہت ڈر ہوگا کہ یار کوئی لوٹ کے نہ چلا جائے، لیکن 4-5 لوگ ہوں گے تو لوگ مطمئن ہوا کرتے تھے۔ پہلے آپ چائے کے ہوٹل میں بیٹھ کے مطمئن ہوتے تھے کہ یہاں اتنے لوگ ہیں، کون آئے گا۔ اب تو وارداتیں اس طرح کی ہو رہی ہیں، ایک تو رات کو چھوڑ کے دن میں بھی دن دہاڑے ہو رہی ہیں، دوسرا انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ ابھی وہاں پر PCHS کی سائٹ پر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پر ایک غیر ملکی ریسٹورنٹ کے اندر بھی گھس کے اس طریقے سے انہوں نے واردات کی، یعنی کہ اب کھلم کھلا وارداتیں ہو رہی ہیں، دن دہاڑے ہو رہی ہیں۔ یہ مائنڈ سیٹ کیوں ہے؟ پولیس کا خوف نہیں ہے؟ یہ خوف کیسے چلا گیا؟ بالکل پولیس کا خوف نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ وارداتیں ہو رہی ہیں، اور وہ سب سے زیادہ سنگین صورتحال یہ ہے کہ اب لوٹ مار کے دوران اگر کوئی مزاحمت کرے تو ملزمان جو ہے مارنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ رواں سال اب تک 25 سے زائد شہری ہلاک ہوئے ہیں، اور وہ اسی طرح لوٹ مار کے دوران مزاحمت کرنے پر ڈاکوؤں کی گولیوں سے کا نشانہ بنے ہیں۔ اور یہ جو مائنڈ سیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر جو تحفظ کا احساس تھا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ مسلسل وارداتیں ہو رہی ہیں لیکن پولیس جو ہے وہ ملزمان تک نہیں پہنچ پا رہی، اور اس وجہ سے جو ہے وہ شہری عدم تحفظ کا شکار ہیں، اور کسی بھی وقت میں کہیں پہ بھی واردات ہو رہی ہے۔ یہ کوئی ریسنٹلی یہ ایشو نہیں شروع ہوا، یہ تو اب 2013 میں بھی یہی معاملات تھے۔ کوئی ایسی اسٹریٹجی، کوئی ایسی پلاننگ، کوئی ایسا سلوشن پیش کیا گیا ہو گورنمنٹ کی جانب سے، پولیس کی جانب سے کہ جی ایک الگ فورس ہو جو سنیچرز کو قابو کرے یا ان پہ نظر رکھے، ایسی کوئی آپ کو کوشش ہی نظر آئی؟ دیکھیں، ایک جو ہے نا جیسے لاہور کے اندر ڈولفن فورس ہے، اس طرح کی فورس بنانے کی ضرورت ہے کراچی میں، لیکن نہیں بنائی گئی۔ اور جو شاہین فورس بنائی گئی تھی وہ تھانے کی سطح پر جو متحرک اور نوجوان اہلکار تھے ان کو
تعینات کیا گیا تھا اور وہ مختلف پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ یہ واردات کا میں تھوڑا سا آپ کو روک کے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ بندہ کانفیڈنٹلی اتر کے آتا ہے. یہ تو میرے خیال میں پکڑے گئے ہیں جی جی، لیکن یہ ہے کہ جب تک ان کو سزائیں نہیں ہوں گی تو پھر یہ ان کو پوچھا جانا چاہیے کہ اتنے بے خوف ہو کے اور اتنا سلیکٹڈ آپ نے کارروائی کیسے کی، یعنی کہ آپ اسی گاڑی کو تاڑتے ہوئے آئے تھے اور اسی گاڑی میں جا کے آپ نے واردات کی. ایک تو یہ، پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ مطلب عجیب ہی یہ سلسلہ ہے. یہ جو شاہین فورس کی آپ بات کرتے ہیں، ہم پہلے بات کر رہے تھے جب یہ فورس بنائی گئی تھی کہ جی یہ 300 موٹر سائیکلیں ہوں گی اور اس طریقے سے یہ دستہ ہوگا اور انہی تھانوں میں سے نفری نکال کے. بھائی آپ یہ دیکھ لیں لاہور میں یہ ہوا، پیرو فورس ہے، ڈولفن فورس ہوا کرتی ہے، تو ان کو پورا ٹرین کیا جاتا ہے، ان کے پاس گیجٹس ہوتے ہیں، ان کے پاس ویپنری ہوتی ہے. یہاں پر کیا ہوا کہ یہی اہلکار جو ہیں وہ کبھی کسی کو، وہ آپ نے ڈیفنس میں دیکھا تھا کتنا ایک اندوہناک واقعہ پیش آیا تھا کہ وہ اہلکار مارا گیا. اور بھی شکایات جو وہ آتی ہیں کہ اے ٹی ایم میں لے گئے اور وہاں سے جناب پیسے ویسے نکلوانے کے لیے. تو کوئی تربیت پہ بھی فوکس کیا جاتا ہے ان اہلکار؟ نہیں بالکل، دیکھیں تربیت تو اس وجہ سے نہیں ہو رہی کیونکہ کوئی فنڈ نہیں ہے اس کے لیے باقاعدہ، یا کوئی ٹریننگز وغیرہ ہوں. جو تھانے کی جو نفری ہوتی ہے اسی کے کچھ لوگوں کو اٹھا کر ایک فورس کا نام دے دیا جاتا ہے اور صرف خانہ پوری کی جاتی ہے.